سیدہ عائشہ صدیقہ نے ایک دن اپنی دیواروں پر پردہ ڈال دیا. حضور علیہ السلام دروازے پہ کھڑے ہو کر منہ پھیر کر جانے لگے. عائشہ ہم دروازوں پہ پردے ڈالتے ہیں, ہم دیواروں کو کپڑے نہیں پہناتے. یہود و نصارہ کی طرح اپنے گھر کا ماحول نہ بناؤ. اور اس سے بڑی بات تو کائنات میں سب سے زیادہ جس سے پیار کیا, کس سے پیار کیا, بلا مبالغہ ایک ہستی ہے رسول اللہ نے پوری کائنات میں سب سے زیادہ اللہ کی مخلوق نے جس سے پیار کیا, بس وہ ایک ہستی ہے. اور اس ہستی کو سیدہ, طیبہ, طاہرہ, عابدہ, زاہدہ, راکعہ, ساجدہ, نکیجہ, تقیجہ, ذکیجہ, ام ابیہا, عالمہ غیر معلمہ, ام الحسنین, ام العیبہ, حضرت فاطمہ بنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کی سب سے چہیتی ہستی, حضور کے لیے اتنا پیار کیا, اتنا پیار. تین چاروں بیٹیوں میں سب سے چھوٹی عمر کی تھی. چھوٹی عمر نہیں کہتا بلکہ کم عمر کی تھی. جہاں فاطمہ ہے وہاں چھوٹا کچھ بھی نہیں ہے. جہاں چھوٹا اس لیے کہ جس کے لیے عرش سے آنے والا اجازت لے کر کیا تھا. عرش کا نمائندہ بن کر جو آتا وہ اجازت لے کر آتا, جس کے گھر میں ان کے گھر میں بھی اجازت جبریل آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت. وہ چھوٹی نہیں ہے, عمر کم ہے. چاروں بہنوں میں سب سے کم عمر ہے, لیکن رسول اللہ ان کے لیے سر و قد اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں. سر و قد جس کے لیے کائنات کھڑی ہوتی ہے وہ رسول سیدہ فاطمہ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. اور صرف حضور ہی کھڑے نہیں ہوتے بلکہ محشر میں پیش کر چکا. لوگ کیا کہیں گے فاطمہ الزہرا کی منقبت سنو. اللہ اکبر. یہی حضرت مکی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا لوگ پلسرات سے گزرے گے تو محشر میں عرش کے نیچے سے آواز آئے گی, محشر والوں اپنی گردنوں کو جھکا لو, آنکھوں کو بند کر لو. حسین کی امی فاطمہ الزہرا پلسرات سے گزر میں پہچان پڑا ہوں. توجہ کرنا, اس لیے کہ کچھ مہدیوں کو بھی زکام ہے نا. لوگ کہتے ہیں سنی اہل بیت بیان نہیں کرتے. میں نے کہا جتنا سنی اہل بیت بیان کرتے کسی کا باپ بیان نہیں کرتا. یہ آج کل آپ لوگوں کو بھی بہت لوگوں کا لوگ اپنے منہ میں دے کر کے باتیں کرتے. میرے بھائی سنی جس شان سے اہل بیت بیان کرتا ہے کوئی نہیں بیان. اگر بات اعلیٰ حضرت کی جائے تو میرے امام 14ویں صدی کے مجدد نے سیدہ فاطمہ کی شان یوں بیان کیا, سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. اس سمجھے جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. کیا حضرت موسیٰ بے چین ہوتے ہیں تو تمہارے میرے نبی کو یاد کرتے ہیں. ابراہیم خلیل بے چین ہوتے ہیں ہمارے نبی کو یاد کرتے ہیں. حضرت عیسیٰ بے چین ہوتے ہیں ہمارے نبی کو یاد کرتے ہیں. صدیق عمر عثمان علی بے چین ہوتے ہیں ہمارے نبی کو یاد کرتے ہیں. سدرا کا مکی جبریل بے چین ہوتا ہے ہمارے نبی کو یاد کرتا ہے. لیکن جب نبی بے چین ہوتے ہیں تو سیدہ فاطمہ سے نبی کے دل کو چین مل جائے. جان احمد کی راحت میں لاکھوں سلام. غور فرمائیں یہ سیدہ ہے. اب مگر آپ سنو, نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ. سیدہ عائشہ نے دیواروں پہ پردے لٹکا دیے تو حضور نے چہرہ پھیر لیا. پوری کائنات میں پوری مخلوق میں رسول اللہ نے سب سے زیادہ جس سے پیار کیا وہ سیدہ فاطمہ تھی. جب آپ کا نکاح ہو گیا تو مولا علی کو کچھ دور گھر ملا تو میرے آقا بے چین رہتے تھے. کسی نے کہا حضور آپ بے چین ہیں, کہاں بہت دیر ہو جاتی ہے فاطمہ مجھے دکھتی نہیں ہے. جب دکھتی نہیں ہے تو میں بے چین ہو جاتا ہوں. ایک صحابی نے کہا حضور آپ کی دیوار سے لگ کے میرا گھر ہے,
میں اپنا گھر دے کر علی کا گھر لے لیتا ہوں. سرکار نے کہا اللہ تجھے جزا دے، جنت میں گھر دی. حضور نے اپنے بازو میں سیدہ کو گھر دیا اور اس پر بھی حضور مطمئن ہو گئی، بلکہ صحابہ سے کہا بیچ میں ایک چھوٹی سی کھڑکی بنا دو، کیونکہ فاطمہ کے بغیر میں چند لمحے بھی نہیں رہتا. جب فاطمہ کی یاد آئے گی پردہ ہٹا دے گا، فاطمہ ذرا اپنا چہرہ تو دکھا دے. ذرا غور کریں اور ایک بات بتاؤں، یہی محبتیں تھی، محبتیں کہ جب حضور دنیا سے جانے لگے تو فرمایا فاطمہ میرے اہل بیت میں سب سے پہلے جو مجھ سے آ کر کے ملے گا وہ تم ہوگی. کیا مطلب نکلا؟ یعنی عالم بالا میں بھی حضور فاطمہ تو زہرا کے بغیر نہ رہے، 6 مہینے کے اندر اندر اپنے پاس بنا لیا. تیرے بغیر کہیں بھی نہیں لگتا فاطمہ، تیرے بغیر کہیں بھی نہیں لگتا میری شہزادی. تو حضور نے سب سے پہلے اپنے خاندان میں جس کو اپنے پاس بلایا وہ سیدہ تھی. اور میں فاطمہ تبدت منی وہ میرے جگر کا ٹکڑا. جب فاطمہ ناراض ہوتی ہے تو اللہ ناراض ہے نا. اتنا پیار کیا، اتنا پیار کیا، اتنا پیار کیا. لیکن اب سن لو، نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ. ایک دن اسی سیدہ فاطمہ نے اپنے ہاتھ میں سونے کا کنگن پہن لیا. توجہ کرنا، بس اس کے بعد پوری ہوتی ہے. ایک دن سیدہ فاطمہ نے نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ، سیدہ فاطمہ نے سونے کا کنگن پہن لیا. حضور کے گھر آئے اور سیدہ کے ہاتھ میں سونے کا کنگن دکھا. ناراض نہیں تھے، غصہ نہیں تھے، نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ. حضور نے چیزا کیا کس سے بس اگر یہ 2 جملے سمجھ گئے تو میرا آنا کامیاب ہو گیا. بہنوں کی سب کی توجہ، کس سے چہرہ پھیرا، کس سے چہرہ پھیرا، کس سے، کس سے؟ اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ جس سے پیار کیا. ناراض نہیں ہوئے، ناراض نہیں ہوئے. تعلیم امت کے لیے، امت کی تعلیم. عورتوں کا سونا حرام نہیں ہے، عورتوں کے لیے گولڈ ناجائز نہیں ہے. سیدہ سب کی بیٹیاں سونا پہنے، رسول ناراض نہیں ہوتے. خود کی جگر کا ٹکڑا کنگن سونے کے پہن لے تو چہرہ پھیر کر کے چلے جاتے ہیں. اور سیدہ کہتی ہے بلال ادھر آؤ، بابا جان چہرہ پھیر کر چلے گئے. تعلیم امت کے لیے ناراضگی نہیں تھی، پیار بہت تھا. کنگن اتارے، یہ کنگن لو، بیچ دو اور مدینے کے غریبوں میں لے جا کر کے اس کو تقسیم کر دو. سیدہ خطا نہیں کر سکتی، سیدہ خطا نہیں کر سکتی. اللہ اکبر، اس لیے نہیں کر سکتی، اللہ اللہ اس لیے نہیں کر سکتی کہ اللہ نے ان کو محفوظ کیا ہے، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں رسول اللہ جس اونٹنی پر بیٹھ جائیں وہ اونٹنی بھی خطا نہیں کرتی. ہجرت کے دن رسول اللہ سے مدینے کے فرد نے کہا یا رسول اللہ میرے گھر، میرے گھر، میرے گھر. آقا نے فرمایا کسی کے گھر نہیں، میں نے اونٹنی کی نکیل چھوڑ دی ہے. یہ اونٹنی معمور من اللہ ہے، اس کو جہاں جانا ہے وہیں جائے گی. ارے جب نبی اونٹنی پر بیٹھ جائے وہ اونٹنی خطا نہیں کرتی. جو نبی کے جگر کا ٹکڑا ہو وہ کیسے خطا کر سکتی ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. جس کا جنت دیکھا وہ محرمے، اس نے دائے نزاحت پلا. وہ خطا نہیں تھی، وہ گناہ نہیں تھا، لیکن تعلیم امت کے لیے حضور نے چہرہ پھیر لیا اور چلے گئے. اور پھر سونے کے کنگن سیدہ نے تقسیم کیا. آقا آئے، اب سیدہ کے ہاتھ میں کوئی سونے کا کنگن نہیں ہے. آقا نے پوچھا فاطمہ وہ کنگن کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ جب آپ سونے کا کنگن دیکھ کر چہرہ پھیر کر واپس چلے گئے، میں نے بیچ کر کے بلال کو کہا کہ بیچ دے اور غریبوں میں تقسیم کر دے. تو سرکار نے فرمایا فاطمہ میری بیٹی تمہارے شایان شان نہیں ہے کہ تم سونے کا کنگن پہنو. بس بات پوری ہو رہی ہے، کہیں بھی ختم ہو سکتی ہے. توجہ دھیان سے، اتنی پیاری شہزادی اگر سونے کا کنگن پہن لے صرف تو حضور اپنی غیرت کی وجہ سے وہاں رخ پھیر لے. تعلیم امت کی تعلیم امت کی سب سے چہیتی بیوی سیدہ عائشہ صدیقہ گھر میں پردہ لٹکا دے، حضور منہ پھیر لے. حضرت ابو بکر صدیق کو ایک شخص گالی دے رہا تھا، صدیق اکبر خاموش سن رہے تھے، حضور وہاں پر موجود تھے.
لیکن جیسے صدیق اکبر نے جواب دیا حضور اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور منہ پھیر لیا. کسی نے سونے کی انگوٹھی پہنی حضور نے منہ پھیر لیا. کسی نے مسجد نبوی سے بڑا گھر بنا دیا حضور نے منہ پھیر لیا. رحمت سب کے لیے، غیرت صرف اپنوں کے لیے. اب سوچنا میدان محشر میں نہ ماں کام آئے گی، نہ باپ کام آئے گا، نہ بھائی کام آئے گا، نہ بیٹا کام آئے گا، نہ مال کام آئے گا، کوئی کام نہیں آئے گا. ایک ہی ذات ہوگی، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں. گزرا کرے کفر تیر کدھر کو خبر نہ ہو. دو جملے دل کے کانوں سے بس سن لیجئے. داڑھی منڈا منڈا کر گٹوں میں پھٹوانے والوں، قیامت میں حضور کا سامنا کرنا پڑے گا. اگر غیرت سے رسول اللہ نے چہرہ پھیر لیا اور کہہ دیا ظالم میرا عاشق کہلاتا تھا اور یہودیوں کی طرح چہرہ بناتا تھا، بتاؤ تمہارا کیا بنے گا؟ حضور کی بارگاہ میں محشر پہ گئے، نازک ہے بہت. غیرت سلطان مدینہ سود کے دھندے کرتے کرتے مالدار بنے تھے. حضور سے کہا حضور میری شفاعت کر دی. اگر غیرت کی وجہ سے انہوں نے چہرہ پھیر لیا، ظالم کا تم نے نہیں سنا تھا کہ جس نے سود کا ایک حصہ کھایا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا؟ اگر منہ پھیر گیا تو بتاؤ تمہارا کیا بنے گا؟ اللہ اکبر. محشر میں حضور کی بارگاہ میں گئے، نازک ہے بہت. کہہ کرتے سلطان مدینہ یہ خواتین کہنے لگی یا رسول اللہ ہماری شفاعت کر دیں. اور آقا فرمائے وہ اپنی خوبصورتی کی نمائش کرتی تھی اور تم سے حضور نے چہرہ پھیر لیا، تو بتاؤ کہاں جاؤ گے؟ اس کے دروازے پہ دستک دو گے؟ ارے کوئی کام نہیں آئے گا. اور رسول اللہ کی بارگاہ ہوگی، سب کے سفے محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دعائی ہے. ارے صرف انہی کی دعائی ہوگی. بتاؤ تاش کے پتے کھیلنے والوں، لڑکیوں کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کر کے رسول اللہ کے دل پہ لشکر لگانے والوں، حضور کے دل کو اذیت پہنچانے والوں، بتاؤ اگر حضور نے منہ پھیر لیا رب ناراض ہو جائے. حضور کے وسیلے سے اس کو منا سکتے ہیں، لیکن حضور چہرہ پھیر لیں کہاں جائے؟ اس کے دروازے پہ دستک ہوگی. کبھی سوچا میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں سیدنا فاروق اعظم نے کہا تھا کہ تم چھوٹا گناہ کرتے ہو یا بڑا گناہ کرتے ہو اس سے مجھے کوئی مطلب نہیں، میں تو اتنا جانتا ہوں گناہ کوئی بھی کرتے ہو رسول اللہ کا دل دکھتا ہے، حضور کا دل دکھتا ہے. میرے بھائی جو ماں کا دل دکھائے مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا، جو اپنے نبی کا دل دکھائے مرتے وقت اس کی زبان پہ کیسے کلمہ آئے گا؟ اگر تم قرآن کو مان کے مسلمان ہو، اگر تم حدیث کو مان کے مسلمان ہو، اگر تم مذہب اسلام کی وجہ سے مسلمان ہو تو حضور کا دل مت دکھاؤ، آقا کے دل کو تکلیف مت پہنچاؤ. آؤ اس قاسم شاہ ولی کے آستانے پر توبہ کر لو، اللہ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کر لو، معافی مانگ لو، اللہ معاف کر دے گا. توبہ کرو. توبہ کا مطلب گال پیٹنا نہیں، کان کھینچنا نہیں. توبہ کا مطلب یہ ہے اللہ سے وعدہ کرو آج سے پہلے جو کچھ ہوا اندھیرے میں کیا، اجالے میں کیا، جان بوجھ کے کیا، انجانے میں کیا، جو کیا مولا آج معافی مانگتا ہوں، آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کروں گا، میرا اللہ معاف کر دے گا. آقا فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والو ایسی توبہ کرو جو آگے تمہارے لیے نصیحت ہو جائے. توبۃ نصوحا کرو اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ. اور سچی توبہ کی نشانی یہ ہے کیا؟ جیسے بکری کے تھن سے ایک مرتبہ دودھ نکل کر اسی سوراخ سے دوبارہ بکری کے تھن میں نہیں جا سکتا، ایسے گناہ سے نکل کر دوبارہ گناہ کے راستے پہ نہ جاؤ. یہ سچی توبہ ہے. جو ایسی توبہ کرتا ہے اللہ اس کے بارے میں فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے. اور میرے بھائیوں مرنا ہے، پتہ نہیں کب قبر میں چلے جائیں گے. اللہ تم سب کو عمر نبوت عطا کرے، مگر کب قبر میں چلے جاؤ گے نہیں پتا ہے. قرآن کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگر تم مضبوط قلعوں میں جا کے چھپ جاؤ تمہیں وہاں بھی موت آ کر کے رہے گی، موت سے نہیں بچ سکتے. یہ مت سوچنا کہ جوانی میں خوب پاک کر لو، جوانی میں عیش کر لو، عیاش کر لو، وہاں پہ نہ مسجد کا کونا پکڑ لیں گے. نہیں نہیں میرے بھائی یاد رکھنا ابھی بقرعید کا موسم آنے والا ہے. بڈھے جانوروں کو اللہ جب قربانی میں قبول نہیں کرتا تو جنہوں نے پاپ کر لیے جوانی میں اور جب بڑھاپے میں نہ پوتے پوچھتے ہیں نہ نواسے پوچھتے ہیں،
جب ہڈیاں بھی خشک ہو جائے رکوع سجدہ کرنے کے قابل بھی نہ رہے، ہاتھ کانپے، زبان کانپے، سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کی اوقات اور حیثیت نہ رہے، تب تو مسجد آباد کرنے کی بات کرتا ہے۔ اللہ کو محتاج سمجھ جائے واضح اللہ۔ سن لو، جوانی میں تم پاپ کرو گے، عبادت نہیں کرو گے، بڑھاپے میں غیرت والا خدا تمہیں عبادت کرنی نہیں، وہ بہت غیور ہے، اس کے محبوب سے زیادہ غیرت والا وہ ہے۔ اس لیے جوانی میں توبہ کرو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کو جوانی بھی پسند ہے، جوانی کی توبہ بھی پسند ہے، جوانی کی عبادت بھی پسند ہے۔ جو جوان سچی توبہ کرتا ہے اللہ 70 دن تک آسمانوں میں نور کی کنڈیلیں روشن کرواتا ہے۔ فرشتے ایک دوسرے سے کہتے ہیں جوان نے توبہ کی، اسی خوشی کے اندر یہ کنڈیلیں جلائی گئی ہیں، اور میرے آقا فرماتے ہیں جو جوان اپنی راتوں